بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حلال رزق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے اور اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ ایک شخص لمبے سفر سے آتا ہے، غبار آلود ہے، خاک آلود ہے، کپڑے اس کے گرد سے اٹے ہوئے ہیں۔ وہ آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے اور پکارتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہے، یعنی اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون، اس کی ساری پرورش حرام مال سے ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے رب کو تو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو کمایا، جو کھایا اور جو اپنی ذات پر لگایا وہ سب کا سب مال حرام تھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ حلال مال کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر ہم تنگ دستی میں رہیں لیکن حلال رزق کے ساتھ رہیں، ہم وسعت میں رہیں تو حلال رزق کے ساتھ رہیں، آسودہ حال ہوں اور کشادہ حال ہوں تو حلال رزق کے ساتھ ہوں، تو ہماری دعائیں، التجائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ لیکن ایک طرف تو صورتحال یہ ہو کہ ہم ظلم سے، زیادتی سے اور ناجائز ذرائع سے مال کو جمع کریں اور پھر اس کے بعد اللہ سے ہم دعا کریں، تو پھر اللہ اس دعا کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ وہ کیسے قبول کرے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے آئے تو ہیں، لیکن اس کے بندوں کا دل دکھا کر، اس کے بندوں کا حق مار کر، اس کے بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے پھر ہم اس کے پاس آ گئے دعا کرنے کے لیے، تو وہ ایسی دعاؤں کو، التجاؤں کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ تو کوشش اس بات کی کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے اپنے آپ کو قابل ہم بنائیں، یعنی اس قابل بنائیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، تو وہ ہمیں عطا کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ وہ تب ہی قبول ہوگا، وہ تب ہی ہماری دعا قبول ہوگی جب ہم اللہ کے بندوں کا حق نہیں کھائیں گے، ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، اور حلال مال سے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کریں گے۔